ARY نیوز کی جو بھی ٹرانسمیشن ہوگی، نیوز ہوں گی، اس میں آگاہ کرتے رہیں گے۔ ہم بات کر لیتے ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ صاحب، آج یہ جو ریلی نکالی جا رہی ہے اور ظاہر ہے کہ تحریک انصاف باضابطہ طور پر یہ سمجھ چکی ہے یا ان کو یقین ہے کہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اور خان صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ریلی کی قیادت کریں گے بنفس نفیس، اور اس حوالے سے حکومتی رہنماؤں کے بیانات بھی آ رہے ہیں۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے اور آپ کی سجیشن کیا ہے؟ کیونکہ جب عدالت میں بھی جا رہے تھے تو اس حوالے سے بھی اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی پیشی کو یقینی بنایا جائے، تو ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ خطرات موجود ہوں گے اور آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب از خود اس ریلی میں شریک ہوں گے؟ وہ شریک ہوں گے، بلٹ پروف گاڑی ہے، انتظامات ہیں، میری ان سے کل بات ہوئی ہے، میں خود اس ریلی میں شریک ہوں گا۔ اور اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آصف زرداری کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ ہونا کوئی بات نہیں ہے، اور بیٹا ان کا ویمن ڈے پر امریکہ میں غریب مر رہے ہیں، سسک کے ایڑیاں رکھ کے وہ بلو کے گھر امریکہ میں اپنی ویمن ڈے کی اور ویمن ڈے کی ریلی میں منعقد کر رہا ہے۔ سو پاکستان تباہ و برباد ہے، غریب آدمی اور سیاست دانوں کو جو حالات دکھائی دے رہے ہیں۔ مجھے تو الیکشن سے کبھی کہتے ہیں یہ بھی فیصلہ نہیں ہو رہا، ایک ہوں گے اور دو ہوں گے، پنجاب کا اور صورتحال ہے، KPK کی الیکشن کی اور صورتحال ہے، سپریم کورٹ کو نوٹس لینا پڑے گا کیونکہ سو موٹو انہوں نے لیا۔ عمران خان آج الیکشن مہم پر نکل رہے ہیں، بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اور ہم دعا گوئے شیخ صاحب کہ اللہ پاک سب خیریت سے رکھے۔ لیکن یہ بتائیے گا کہ آپ پر امید ہیں الیکشن کے حوالے سے، کیونکہ تحریک انصاف تو آج سے شروع کر رہی ہے، باقی جماعتوں میں وہ الیکشن کا ماحول ہے؟ فرار ہو گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم تیر پہ لڑیں گے، اور ANP کہہ رہی ہے کہ ہم لالٹین پہ لڑیں گے۔ پیچھے رہ گیا فضل الرحمان اور شہباز شریف، یہ نہیں لڑیں گے، یہ الیکشن سے بھاگ چکے ہیں، اور اس ملک کو کیا نتیجہ نکلنا ہے اور اس ملک میں کیا اپنے ذاتی مفادات سے معاشی جو مشکلات ہیں ان پر انہوں نے ذاتی مفادات کو اہمیت دی ہے، اور اچھا، معاشی مشکلات پر ان کو کوئی فکر نہیں ہے، معاشی مشکلات سے لوگوں کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ بیانیے پر کیا کہے گا شیخ صاحب؟ جو بڑے تند و تیز اٹیک کیے جا رہے ہیں خان صاحب پر، اور خاص طور پہ مریم نواز، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں تطارڑ صاحب جو پریس کانفرنس کرتے ہیں، توشہ خانہ، دیگر جو ان پہ کیسز ہیں، تو اب یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جو آج جو حالات ہیں یہ آپ لوگوں کے کیے ہوئے حالات ہیں، ہم اس کو درست کر رہے ہیں، اور انصاف کے دونوں پلڑے برابر ہوں تو ہی الیکشن ہوں گے۔ دیکھیں، توشہ خانہ کی عمران خان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ سارے ریکارڈ لے آئیں، قوم کے سامنے رکھیں، قوم کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بات کریں نا، ARY پر کیوں پابندی لگائی؟ اس لیے کہ وہ سچ بول رہے ہیں، یہ جمہوریت ہے۔ آپ اس بات سے شروع ہوں کہ جو چینل سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے، لوگوں کی نظریں ہیں اس پر، تو لوگ اب کیا کریں؟ اب لوگ ٹیلی فونوں پہ چلے جائیں گے۔ ٹیلی فون پر ایسی ایسی چیز آ رہی ہے کہ اب آپ دیکھیں، یہ میں نہیں بنا رہا جو کچھ ویمن ڈے پہ امریکہ سے بلاول کا آ رہا ہے، یہ اسی لیے کیونکہ اصل چینل آپ بند کریں گے تو پھر ایسی چیزیں آئیں گی۔ 6-7 کروڑ نوجوانوں کی جیب میں موبائل فون ہے، اور ایک آگے ہی یہ چینلز کی اجازت ایک ڈکٹیٹر جس کو آپ کہتے رہے ہیں اس کے دور میں میں نے سب چینلز کو اجازت دی ہے۔ بالکل شیخ صاحب، وہ تو کریڈٹ جاتا ہے پرویز مشرف صاحب کو بھی اور آپ کو بھی کہ آپ نے کیا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ اب یہ جو معاشی صورتحال ابتر ہے، ابھی آصف علی زرداری صاحب ظاہر ہے کہ ان کی اتحادی جماعت ہے اس وقت حکومت میں، نون لیگ ان سے نہیں صحیح ہو رہی، لیکن زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم معیشت کو ٹھیک کریں گے، اور تو اور MQM بھی کہہ رہی تھی کہ جی ہم نے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، تو پھر میرے خیال میں باقی رہ کون گیا اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے؟ گزارش یہ ہے، بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پاپڑ والے اور دہی بھلے والے اور یہ گرم مسالے والے، یہ سارے لوگ سامنے آئیں گے، آپ گھبرائے نہیں۔ یہ جس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں، ٹوکرا سب پر رکھا جائے گا، اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ معزز بن گئے ہیں، عزت دلوں سے ہوتی ہے، عزت تصویریں کھچانے سے یا کمپنی کی مشہوری سے نہیں ہوتی۔ ساری قوم یہ سوال کر رہی ہے کہ ہم ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہے ہیں، اور اس کا بیٹا وہاں ویمن ڈے پریڈ کے لیے امریکہ گیا ہوا ہے چارٹرڈ پلینوں پہ، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم... آپ کو حیرت ہوئی جب آصف علی زرداری جو کہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں، ڈائیلاگ پہ بلیو کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ عمران خان سے بات نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ غیر سیاسی ہیں، تو کیا آپ کو حیرت ہوئی ان کی اس سوچ سے؟
پاکستان کی ساری جماعتیں ایک ہی شخص کا نام لے رہی ہیں. اگر اس شخص کو اس سیاست سے نکال دیا جائے تو ان چینلوں میں پھر کرکٹ میچ ہی دکھائے جائیں گے. کیونکہ ایک شخص ہے جس کے پیچھے 13 پارٹیاں پڑی ہیں اور چلمن کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ پڑے ہیں, اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ الیکشن کراؤ. وہ کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کر رہا جو غیر آئینی ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے. سپریم کورٹ نے کہا الیکشن کراؤ. اب آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی کھو کھاتے میں گریں گے تو پھر اس ملک کو کھائی میں گرائیں گے. اس ملک کو میں سب سے زبردست پروٹیسٹ کرتا ہوں کہ مجھے بتایا جائے کہ اے آر وائی پہ پابندی کیوں لگائی گئی. بس شیخ صاحب اس سوال کا جواب ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں اور آئی ایم شیور کہ جواب مل ساری جائے گا. باتوں کو اس لیے کہ آپ جھوٹے ہیں, بے ایمان ہیں, کرپٹ ہیں, ڈسانسٹ ہیں, سلگش ہیں, ویگنٹ ہے. اس لیے آپ نے ایئر وائی پہ پابندی لگائی کہ آپ کو کوئی ایکسپوز نہ کر سکے اور آپ اس ملک میں دھن راج کی حکومت کریں اور مشکلات جو عوام کی ہیں اس کو چھوڑ کے مفادات کی سیاست کریں. ٹھیک ہے شیخ صاحب, بہت شکریہ آپ کا. شیخ رشید احمد عوامی لیگ کے سربراہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑے کھل کے بات کرتے ہیں جی, اپنا موقف بیان کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ آر وائی کے حوالے سے فیصلہ بھی آ گیا ہے, لیکن تب بھی ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ نشریات کئی علاقوں میں بحال نہیں ہوئی ہیں. بالکل, اور جتنی جلد بحال ہو, کیونکہ اب تو آرڈر بھی آ گیا ہائی کورٹ کا. یہاں پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بہت ساری سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے.